آج کے دور میں گھر چلانا آسان نہیں رہا۔ زندگی کے اس سفر میں میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا پڑتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، ہر خوشی، ہر دکھ، ہر مشکل میں۔ میں نے کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوئے۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں نے ایک اچھی بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، مگر پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، اس نے میری ساری دنیا بدل دی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ، ایک بے یقینی گھر کر لیا تھا۔ اب میں اپنے شوہر پر ویسا بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ جس شخص پر میں نے اپنی زندگی کا ہر اعتماد نچھاور کیا تھا، اب وہی شخص میری اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ میرا نام عالیہ ہے، میں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ اسکول سے واپسی کے بعد میں گھر پر لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ میرے پاس نہ صرف محلے کی بلکہ دوسرے علاقے کی لڑکیاں بھی پڑھنے آتی تھی۔ میری ٹیوشن پڑھنے والی زیادہ تر لڑکیاں کالج یا ہائی اسکول کی طالبات تھیں، جوان، پر اعتماد اور حسین چہروں والی۔ میرا شوہر حارث ایک ڈرائیور تھا۔ اس کے پاس اپنی وین تھی جس پر وہ اسکول اور کالج کی لڑکیاں اور بچیوں کو لے جانے اور لانے کا کام کرتا تھا۔ میں نے ابھی کچھ ہی دن ہوئے اپنے یہ چھوٹے سے ٹیوشن سینٹر شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے میں صرف اسکول میں پڑھاتی تھی۔ پہلے میں روزانہ رکشے پر اسکول جاتی اور آتی تھی، مگر گھر کے بڑھتے ہوئے اخراجات نے مجبور کیا کہ تھوڑا بچت کروں۔ میں نے رکشہ چھوڑ دیا اور شوہر کے ساتھ ہی اسکول آنے جانے لگی۔ ہمارا گھر چھوٹا تھا، مگر میں ہمیشہ شکر ادا کرتی تھی کہ ہمارے پاس چھت تھی، محبت تھی اور سکون کی فضا تھی۔ اپنے گھر کے صحن میں لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ وہ دن عام دنوں کی طرح ہی تھا، کتابوں کی کھرکھراہٹ، ہنسی کی ہلکی سرگوشیاں، اور میں اپنے سبق میں مصروف تھی۔ اتنے میں میرا شوہر حارث آ گیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوا، لڑکیاں اچانک ہنسنے لگیں۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ سب ایک دم سے مسکرا اٹھیں؟ میں نے انہیں ذرا سخت لہجے میں ڈانٹا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی آواز میں ہنسنے لگیں۔ ان کے درمیان ایک لڑکی منال بھی تھی، جو ہمیشہ خاموش اور سنجیدہ رہتی تھی۔ اس نے بھی ایک لمحے کو حارث کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا شوہر بھی جاتے جاتے ہلکا سا مسکرا دیا، ایک ایسی مسکراہٹ جس نے میرے دل کو جیسے ایک لمحے کو روک دیا۔ میں نے فوراً سر جھٹکا، خود کو سمجھایا شاید میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں، اور پھر دوبارہ کتاب کھول کر پڑھانے لگی۔ ہماری شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا، اور میں سمجھتی تھی کہ ہمارا رشتہ اعتماد اور محبت کی بنیاد پر قائم ہے، لیکن اس دن پہلی بار دل میں ایک انجان سا خدشہ جاگا تھا۔ کم از کم میں یہی سمجھتی تھی۔ اس دن تک جب سب کچھ بدلنے لگا، ہماری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، مگر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ گھر میں بس میں، میرا شوہر، ہم دونوں ہی رہتے تھے۔ میری ساس کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور میرے سسر ایک دینی جماعت کے ساتھ تبلیغ پر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کی واپسی کا ابھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میرا شوہر حارث عام طور پر شام کو دیر سے گھر آتا تھا، مگر اس دن وہ معمول سے کچھ جلدی آ گیا تھا۔ مجھے برا لگا تھا کہ میری اسٹوڈنٹ اس کے آتے ہی یوں ہنسنے لگی۔ اگرچہ اس وقت میں نے خاموشی اختیار کی، مگر دل ہی دل میں سوچ لیا کہ اگر آئندہ ایسا ہوا تو میں ضرور انہیں سمجھاؤں گی کہ کسی پر بلا وجہ ہنسنا مناسب نہیں ہوتا۔ اگلے دن بھی معمول کے مطابق میں صحن میں لڑکیوں کو پڑھا رہی تھی۔ ہوا وہی، حارث دروازے سے اندر آیا اور لڑکیاں پھر سے ہنسنے لگیں۔ میرے چہرے پر ناگواری صاف ظاہر تھی، مگر میں نے ضبط سے کام لیا۔ دل میں ایک عجیب سا خلش اترنے لگی تھی۔
کچھ ایسا جو سمجھ نہیں آ رہا تھا مگر محسوس ضرور ہو رہا تھا۔ اس دن میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے لڑکیوں کو سختی سے ڈانٹا۔ تم لوگوں کو ذرا سے بھی شرم نہیں آتی؟ ایک غیر مرد کو دیکھ کر یوں ہنسنے لگتی ہو؟ لڑکیاں فوراً خاموش ہو گئیں اور نظریں کتابوں پر گاڑ لیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر میرا دھیان خود بخود منال کی طرف چلا گیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، ہنسی نہیں تھی، مگر اس نے حارث کو ایک لمحے کے لیے دیکھا ضرور تھا، پھر فوراً نظریں جھکا لیں اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کے اس رویے نے میرے دل میں ایک انجان سا اندیشہ جگا دیا۔ منال ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی، دوسرے محلے سے میرے پاس پڑھنے آتی تھی۔ روز اس کا بھائی اسے چھوڑنے آتا اور پڑھائی کے بعد واپس لے جاتا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر حارث بھی معمول سے پہلے گھر آنے لگا ہے۔ وہ دوپہر کا کھانا اب باہر سے کھا لیتا، آتے ہی ہاتھ منہ دھوتا، لباس تبدیل کرتا اور سیدھا کمرے میں چلا جاتا۔ پھر وہ ہمیشہ کھڑکی کے پاس بیٹھتا، وہی کھڑکی جو صحن میں کھلتی تھی، جہاں میں لڑکیوں کو پڑھا رہی ہوتی تھی۔ میں کئی بار چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکی، مگر اندر ہی اندر ایک عجیب سا کھٹکا میرے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ میرا شوہر حارث ان پڑھ تھا۔ اس نے زندگی میں ایک جماعت بھی پوری نہیں کی تھی۔ وہ اکثر خود ہنستے ہوئے بتایا کرتا تھا کہ بچپن سے ہی اسے پڑھائی سے چڑ تھی۔ جب اس کی اماں اسے اسکول چھوڑنے جاتی تو وہ وہاں سے بھاگ نکلتا اور سارا دن محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ گلیوں میں گھومتا رہتا۔ آخر کار تنگ آ کر اس کی اماں نے اسے ایک درزی کی دکان پہ بٹھا دیا، مگر وہاں بھی چند ہی دن گزرے۔ حارث کے لیے پابندی شاید ناممکن تھی۔ وقت گزرتا گیا اور جب وہ جوان ہوا تو ایک چھوٹی سی وین خرید لی۔ تب سے وہ اسکول اور کالج کی بچیوں کو لے جانے اور لانے کا کام کرنے لگا۔ اب اسے یہ کام کرتے 4 سال ہونے والے تھے۔ میری بھی اسکول میں اچھی تنخواہ تھی، اس لیے اللہ کے فضل سے ہمارا گھر اچھی طرح چل رہا تھا۔ زندگی عام سی تھی مگر مطمئن، کم از کم میں یہی سمجھتی تھی۔ اس دن بھی میں حسب معمول صحن میں لڑکیوں کو پڑھا رہی تھی کہ اتنے میں حارث دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ حارث ہمیشہ کی طرح اس دن بھی کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں لڑکیوں کو پڑھا رہی تھی کہ اچانک میری نظر منال پر پڑی۔ وہ آج غیر معمولی طور پر خاموش بیٹھی تھی۔ کتاب کھلی ہوئی تھی مگر اس کی نظریں صفحوں پر نہیں، کھڑکی کی طرف جمی ہوئی تھی۔ میں چند لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ منال کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے، جیسے وہ کسی بات سے پریشان ہو۔ اچانک میں نے کن اکھیوں سے حارث کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ منال کی طرف اشاروں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ منال بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی اور حارث نے جھنجھلا کر اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفحات جیسے ایک دم بوجھل ہو گئے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سخت لہجے میں کہا، منال، کیا بات ہے؟ تم ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر رہی؟ تمہارا دھیان کدھر ہے؟ منال چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ فوراً گھبرا کر بولی، سوری ٹیچر، دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے پڑھائی پر دھیان نہیں جا رہا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ کچھ تو تھا جو منال چھپا رہی تھی، اور حارث بھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور منال کے پاس آ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کسی بات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا ہوا منال؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری۔ وہ نظریں چرا رہی تھی مگر کن اکھیوں سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ حارث وہاں سے ہٹ چکا تھا مگر منال کی نظریں بار بار اسی طرف جا رہی تھی۔ میرے سوال پر اس کی گھبراہٹ اور بھی بڑھ گئی۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، ٹیچر، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں آج چھٹی لینا چاہتی ہوں۔
میں نے گہری سانس لی اور ذرا سنجیدگی سے پوچھا، لیکن تمہارا گھر تو دوسرے محلے میں ہے، کس کے ساتھ جاؤ گی؟ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی بات کے لیے تذبذب میں ہے۔ ٹیوشن میں نے لڑکیوں کے موبائل فون لانے پر پابندی لگا رکھی تھی، کیونکہ وہ پڑھائی سے زیادہ فون میں مصروف رہتی تھیں۔ اگر کسی کو گھر اطلاع دینی ہوتی تو میں اپنا موبائل دیتی تھی۔ میں نے مینال کی طرف فون بڑھاتے ہوئے کہا، لو، اپنے بھائی کو فون کر لو، وہ آ جائے گا لینے۔ منال نے فون لیا اور نمبر ملایا، لیکن چند لمحے بعد اس نے نظریں جھکا کر آہستہ کہا، ٹیچر، بھائی کا فون بند جا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، مگر اس پریشانی میں کچھ اور بھی چھپا تھا، کچھ ایسا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ منال کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور وہ بار بار ماتھا دبا رہی تھی۔ میں نے اس کی طبیعت دیکھ کر مجبوراً حارث سے کہا، منال کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم اسے گھر چھوڑ آؤ۔ یہ کہتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سا خلش پیدا ہوئی، جیسے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہو کہ ایسا نہ کرو، مگر میں مجبور تھی۔ حارث فوراً تیار ہو گیا اور منال کو چھوڑنے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل جیسے کسی انجانے بوجھ تلے دب گیا۔ میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی، ہر آواز پر چونک جاتی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ کتابیں سامنے کھلی تھیں، مگر میرا دھیان ایک لفظ پر بھی نہیں تھا۔ میری نگاہیں بار بار دروازے کی سمت اٹھ جاتی۔ کافی دیر بعد حارث واپس آیا، اسے دیکھ کر جیسے میری جان میں جان آئی، مگر ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی کسی عجیب سی پریشانی اور بے چینی میں مبتلا تھا۔ میں نے خود کو معمولی ظاہر کرتے ہوئے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا، اتنی دیر لگا دی، سب خیریت تھی نا؟ وہ مسکرایا، پھر بولا، ہاں ہاں، سب ٹھیک تھا، راستے میں ذرا ٹریفک تھی، اور پھر ہنستے ہوئے بات بدل دی۔ لیکن اس کی وہ ہنسی میرے دل میں ایک بھی سوال چھوڑ گئی تھی۔ آج سے پہلے میں نے بھی کبھی حارث کو یوں پریشان اور بے دھیان نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک انجانی بے چینی تھی، جیسے کوئی بات دل میں ہو مگر زبان پر نہ آ رہی ہو۔ میرے دل میں ایک خوفناک خیال ابھرا، کیا حارث کا منال کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق تو نہیں؟ میں نے فوراً اپنے دل کو جھٹکا، مگر یہ خیال جیسے ضد ہو گیا تھا، بار بار لوٹ کر آتا۔ میں نے سوچا، مرد کا کیا بھروسہ، کبھی کبھی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ غلط سمت میں قدم بڑھا دیتا ہے۔ حالانکہ میں نے حارث کے ساتھ 1 سال کی زندگی میں کبھی اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کی کوئی وجہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ صاف گو، محنتی اور سب کا احترام کرنے والا تھا، لیکن شیطان بھی تو کم نہیں ہے، وہ اچھے سے اچھے انسان کو لمحے بھر میں بہکا دیتا ہے۔ میں نے چند دن تک خاموشی سے سب کچھ نوٹ کیا۔ حارث جب بھی صحن میں آتا، اس کی نظریں منال کی طرف اٹھ جاتی، اور منال بھی کبھی کتاب کے صفحے، کبھی کھڑکی کی آڑ سے اسے دیکھ لیتی۔ کبھی دونوں کے درمیان اشاروں میں باتیں ہوتی، ایسی باتیں جن کا مفہوم میرے لیے ایک معمہ بن چکا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کیا مجھے حارث سے بات کرنی چاہیے، یا شاید میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں؟ حارث کا کردار تو ہمیشہ صاف رہا تھا، محلے والے بھی اس کی سادگی اور بھلائی کی قسمیں کھاتے تھے، پھر کیوں وہ مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ جیسے حارث اور منال ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہوں، جیسے ان کے بیچ کوئی انکہی کہانی ہو جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہو۔ اس دن تو میری حیرت کی انتہا ہو گئی جب حارث مجھے اسکول سے لینے آیا اور میں نے دیکھا کہ منال بھی وین میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ منال ہمیشہ کی طرح خاموش اور سنجیدہ تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ فطرتاً کم گو ہے یا کسی مجبوری کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ اسے میرے پاس ٹیوشن پڑھتے ہوئے 2 ہفتے ہونے والے تھے، اور میں نے اسے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ فضول بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی، خاموش مگر عجیب سی سوچ میں گم رہنے والی لڑکی تھی۔ حارث وین چلا رہا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ
اس کی نظریں بار بار بیک مرر کے سمت جا رہی تھی۔ وہ آئینے سے منال کو دیکھتا اور میں خاموشی سے جلتی کرتی رہتی، مگر دل میں آگ سی لگ گئی تھی۔ مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ حارث غصے کا تیز آدمی تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں مجھے پوچھنے پر وہ الٹا مجھے ہی الزام نہ دے بیٹھے۔ ان دنوں میرا دل اور دماغ جیسے جنگ لڑ رہے تھے۔ شک، خوف اور اذیت کے بیچ میں گھری میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی لگتا میں وہم میں مبتلا ہوں اور کبھی یقین ہوتا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ میں اب خود کو ایک نفسیاتی قید میں محسوس کرنے لگی تھی۔ میں اب ہر وقت حارث پر نظر رکھنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ موبائل بہت کم استعمال کرتا تھا، لیکن جب سے منال میرے پاس ٹیوشن پڑھنے آنے لگی تھی، اس کے فون کا استعمال اچانک بڑھ گیا تھا۔ حارث کسی نہ کسی بہانے گھر سے باہر نکل جاتا، کبھی وین کی چابی ڈھونڈنے کے بہانے، کبھی دوست کو فون کرنے کے بہانے، اور پھر کونے خدرے میں چھپ کر منال سے باتیں کرتا تھا۔ میرا دل اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا تھا۔ میں سوچتی تھی آخر منال میں ایسی کون سی بات ہے جو مجھ میں نہیں؟ میں بھی تو جوان، پڑھی لکھی اور باوقار لڑکی تھی۔ کیا میرے محبت بھرے رویے، میری قربانیاں سب بے معنی ہو گئے تھے؟ حارث میرا سگا کزن تھا۔ میری امی نے خود اس کے رشتے کی بات کی تھی اور میں نے خاموشی سے حامی بھر لی تھی، کیونکہ امی اور ابو کا کہنا تھا کہ اپنا خون کبھی پرایا نہیں ہوتا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہی اپنا ایک دن اتنا اجنبی ہو جائے گا۔ عورت کی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میں نے حارث اور منال کی آنکھ مچولی کئی دن تک خاموشی سے برداشت کی۔ میں خود کو سمجھاتی رہی کہ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ آخر کار ایک دن میری برداشت جواب دے گئی۔ میرے اندر کی عورت اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ سچ جانوں یا خود کو دھوکہ دیتی رہوں۔ میں مزید برداشت نہ کر سکی۔ میں حارث کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ حارث، صاف صاف بتائیں، آپ اور منال کے درمیان آخر کیا چل رہا ہے؟ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ دونوں اشاروں میں باتیں کرتے ہیں، نظریں ملاتے ہیں اور پھر چپ چاپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ سب کیوں؟ کیا بات ہے جو آپ مجھ سے نہیں کہنا چاہتے؟ میرے الفاظ جیسے خنجر بن کر فضا میں چپ گئے۔ حارث کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ہوائیاں اڑ گئیں، پھر وہ حیران ہو کر بولا، عالیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسی پڑھی لکھی عورت بھی ایسی باتیں کرنے لگی ہو؟ تمہیں اپنے شوہر پر یقین نہیں رہا؟ اس کا یوں انجان بننا میرے صبر کو چوکنا چور کر گیا تھا۔ میرے اندر کی عورت جو دنوں سے جل رہی تھی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ سیدھا بتائیں، آپ کے منال کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ کیوں میرا گھر برباد کرنے پر تلے ہیں آپ؟ میرے الفاظ کمزور نہیں تھے، وہ برسوں کے بھروسے اور محبت کا نوحہ تھے۔ حارث کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر بولا، میرا اس سے جو بھی تعلق ہے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں کیا کرتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، یہ میرا معاملہ ہے، تمہارے بس کا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ دروازہ کے بند ہونے کی آواز نے جیسے میری دنیا ساکت کر دی۔ میں وہیں صحن کے بیچ کھڑی رہ گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل سینے میں دھڑکنے کی بجائے سسکنے لگا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میرا اس سے جو بھی تعلق ہے۔ اور میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ اب سب کچھ صاف ہو چکا تھا۔ حارث اور منال کے درمیان یقیناً کوئی نہ کوئی تعلق تھا، ورنہ وہ یوں چراغ پا کیوں ہوتا؟ کیوں میرے سوال پہ وہ تڑپا تھا؟
میں روتی رہی، روتے روتے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو حارث گھر سے جا چکا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ خاموشی جو دل کو کاٹ کھانے والی ہو۔ میں سارا دن بستر پر بیٹھی سوچتی رہی، سوچتی، ٹوٹتی، بکھرتی، ہر خیال کے آخر میں منال کا چہرہ اور حارث کی آواز گونجنے لگتی۔ اس الجھن نے میرا دماغ معاف کر دیا، اسی لیے میں نے اسکول سے بھی چھٹی لے لی۔ میری ہمت نہیں تھی کہ میں بچوں کے سامنے کھڑی ہو کر مسکرا سکوں۔ میں خود سے سوال کرتی رہی، آخر غلطی میری ہے یا قسمت کی؟ شاید حارث کو اولاد کی خواہش ہو۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، مگر اب تک کوئی بچہ نہیں ہوا۔ شاید وہ اسی لیے منال کی طرف مائل ہو گیا ہو، شاید وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہو۔ یہ خیال میرے دل کو نوچنے لگا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ہر بار آنسو جیت جاتے۔ حارث اور میرے درمیان اب بول چال بھی ختم ہو چکی تھی۔ نہ اس نے مجھے منانے کی کوشش کی، نہ میں نے اس سے بات کرنے کی ہمت کی۔ میں روٹھ کر مائکے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ دل کہتا تھا اگر میں گئی تو میرے پیچھے حارث کچھ ایسا نہ کر گزرے جو میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جائے۔ رات کے پچھلے پہر جب میں نے نیم خواب دیدہ تھی، اچانک دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ میری آنکھ اچانک کھلی۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر بستر خالی۔ حارث کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل میں ایک انجانی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ میں دبے قدموں سے کمرے سے باہر نکلی۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر ایک ہلکی سی آواز چھت کی سمت سے آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ دے گا۔ چھت پر پہنچ کر میں ساکت رہ گئی۔ حارث فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر کے آثار اور لہجے میں بے قراری تھی۔ میں نے سانس روکی اور سننے لگی۔ منال، تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میری بیوی کو ہمارے تعلق پر شک ہو گیا ہے، مگر میں سب سنبھال لوں گا۔ تم رونا بند کرو، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، کل بات کرتے ہیں۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، زمین لڑکھڑا گئی، دنیا آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ میری سانس گھٹنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر نیچے اترنے لگی۔ ہر سیڑھی پر قدم رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پیر شیشے کے بن گئے ہوں۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے خود کو بستر پر پھینک دیا۔ میرے اندر کی دنیا جیسے ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے، ایسے جیسے برسوں کا صبر ایک ہی رات میں ڈھہ گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد حارث آیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کی چھاپ میں بھی جھجک تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چور آ رہا ہو، چوری اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی اعتماد کی۔ میں خاموش رہی، بس آنکھوں سے بہتے آنسو کو بہنے دیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور سب سے اذیت ناک رات تھی۔ میرے شک اب شک نہیں رہے تھے، وہ ایک ناقابل انکار سچ بن چکے تھے۔ حارث اور منال کے درمیان تعلق واقعی موجود تھا۔ اگلے دن میں نے دل پر فیصلہ کیا، اب بات ہونی ہی ہے، یا تو میں حارث سے بات کروں گی یا پھر منال سے۔ میں اپنا گھر یوں تماشا بنتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب خاموش نہیں رہوں گی، چاہے اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو جائے۔ اس دن حارث کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا، لیکن منال حسب معمول ٹیوشن پڑھانے آ گئی۔ میں دل ہی دل میں اس سے سخت ناراض تھی، اتنی کہ اسے دیکھتے ہی میرا خون کھول اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ حارث شادی شدہ ہے،
پھر بھی وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے لگتا تھا وہ جان بوجھ کر حارث کو اپنی باتوں میں الجھا رہی ہے، اور شاید اسی نے میرے شوہر کو میرے خلاف کر دیا تھا۔ میرا دل پڑھنے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس دن میں نے لڑکیوں کو جلدی پڑھا کر رخصت کر دیا۔ سب چلی گئیں، بس منال رہ گئی تھی۔ جب وہ جانے کے لیے اٹھی، میں نے دھیرے سے کہا، منال ذرا ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ چونک گئی، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کیوں روک رہی ہوں۔ کچھ لمحے تک ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا، الفاظ حلق میں اٹک رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر بات کہاں سے شروع کروں، غصے سے یا درد سے۔ پھر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے دھیرے سے کہا، منال تم سمجھدار لڑکی ہو، تم جانتی ہو کہ حارث میرا شوہر ہے، پھر تم اس سے کیوں ملتی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کر رہی ہو؟ اگر تم نے یہ سب بند نہ کیا تو میں مجبور ہو کر تمہارے گھر والوں کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ مجھے لگا میری دھمکی سے وہ ڈر جائے گی اور شاید حارث کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ یہی مجھے اس وقت واحد حل نظر آیا تھا، اپنے گھر، اپنی عزت اور اپنے رشتے کو بچانے کا۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے منال کو سامنے کرسی پہ بٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر خوف اور ندامت کی ملی جلی لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ میں خود کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اندر سے جیسے لاوا ابل رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کانپتی آواز میں کہا، منال سچ سچ بتاؤ، تمہارا اور حارث کا آخر کیا تعلق ہے؟ تم جانتی ہو وہ میرا شوہر ہے، پھر تم نے اس سے باتیں کیوں کی؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ میرا یہ کہنا تھا کہ منال کو الٹی آ گئی، جیسے وہ حاملہ ہو۔ میری آواز بلند ہوئی تو منال سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے آنسو بہہ نکلے اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ٹیچر آپ غلط سوچ رہی ہیں، حارث بھائی ایسے نہیں ہیں جیسے آپ سمجھ رہی ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی غلطی نہیں کی، وہ بہت نیک اور بہت اچھے انسان ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں اب زندہ ہوتی۔ میں ایک دم ساکت رہ گئی، میرا جسم سن ہو گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے کانوں میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں نے بمشکل اتنا ہی کہا، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو منال؟ حارث نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ فوراً میری بات کاٹتے ہوئے بولی، نہیں نہیں ٹیچر، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ حارث بھائی نے تو میرا ہمیشہ ساتھ دیا، میری مدد کی۔ وہ تو انسان نہیں، فرشتہ ہیں۔ اگر وہ میرے ساتھ راستے میں نہ آتے تو میں کب کی اپنی جان لے چکی ہوتی۔ میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہی، میرے دل کے اندر جیسے کوئی قندیل بجھ گئی ہو۔ منال کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور اس کے کانپتے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ میرے دل کے کونے کونے میں گونج رہے تھے۔ ایک ریحان علی تھا، وہ دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہے، کاش میں اس کی باتوں میں نہ آتی۔ ریحان علی وہ دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہے، کاش میں باتوں میں نہ آتی۔ کاش مجھے اپنے والدین کی عزت کا خیال ہوتا۔ میں بالکل خاموش کھڑی تھی، میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان برپا تھا۔ اب ساری تصویر دھندلی ہونے کے بعد صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ حارث اور منال کا رشتہ ویسا نہیں تھا جیسے میں سمجھ رہی تھی۔ حارث نے اس لڑکی کا ساتھ دیا تھا اور میں نے اپنے ہی شوہر پہ الزام لگا دیا تھا۔ ہم دونوں صحن میں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ فضا میں ہلکی سی خنکی تھی اور آسمان پر ادھورا چاند جیسے کسی چھپی ہوئی سچائی پر روشنی ڈال رہا تھا۔ منال چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے گہری سانس لی اور دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا، ٹیچر، میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں لڑکے بھی پڑھتے تھے۔
میں ایک کم گو شرمیلی لڑکی تھی، کسی سے خاص دوستی نہیں رکھتی تھی، مگر پھر میری ملاقات ریحان علی سے ہوئی۔ وہ یہ کہتے ہوئے کچھ پل کے لیے رکی، جیسے یادوں کا بوجھ اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہو۔ لیکن ریحان علی بہت خوبصورت تھا اور باتوں میں نرمی، مٹھاس جیسے لفظوں میں جادو ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کب اس کے جادو میں گرفتار ہو گئی۔ کالج میں بے شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ بہت سے لڑکے دوستی کرنا چاہتے تھے، مگر میں کسی کو لفٹ نہیں کرواتی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ ریحان علی کی باتوں میں وہ تاثر تھا۔ میں ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ میں خاموشی سے اسے سنتی رہی، اس کے چہرے پر پچھتاوے کی لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کہتا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ رانجھے نے بھی ہیر سے نہ کی ہوگی، اور میں اس کی باتوں پر یقین کر بیٹھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ ہمیشہ سچ کہہ رہا ہو، جیسے واقعی میں اس کی زندگی کے سب سے قیمتی چیز ہوں۔ منال کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھے اور لرزتی آواز میں بولی، وہ ایک امیر گھرانے کا لڑکا تھا۔ اس کے باپ کے تعلقات اور اثر و رسوخ کا شہر میں سب کو پتہ تھا۔ میں سمجھتی رہی کہ شاید ایک دن وہ میرا ہاتھ مانگنے آئے گا، لیکن میں بے وقوف تھی۔ اسے محبت نہیں، صرف اپنی ہوس پوری کرنی تھی۔ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ کالج کی کئی لڑکیوں نے مجھے خبردار کیا تھا ریحان علی سے دور رہنا۔ وہ لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر چھوڑ دیتا ہے، جیسے ٹیشو پیپر استعمال کر کے پھینک دیا جائے، مگر میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں تو جیسے اس کی محبت میں اندھی ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پھر کیا ہوا منال؟ تم اس سے روز بات کرتی تھی نا؟ وہ سر ہلا گئی۔ ہاں ٹیچر، ہم روز رات کو موبائل پہ گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ وہ خواب دکھاتا، محبت کے وعدے کرتا، اور میں ان وعدوں کو سچ سمجھ کر جیتی رہی۔ میں نے کئی بار کہا، اگر تم مجھ سے سچ مچ محبت کرتے ہو تو اپنے گھر والوں کو رشتہ بھیجو، لیکن وہ ہر بار بات بدل دیتا، کہتا ابھی میں شادی کے لیے تیار نہیں، وقت آنے دو، اور میں ہر بار اس کی باتوں میں آ جاتی۔ یہ کہہ کر منال خاموش ہو گئی۔ ریحان علی مجھ سے کہتا تھا کہ جب بھی میں تیار ہوں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ میں نے اس کی ہر بات پر یقین کر لیا تھا۔ ہماری بے تکلفی اب اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اگر وہ مجھ سے کوئی بھی ذو معنی باتیں کرتا تو میں کبھی اسے روکتی نہیں تھی۔ میں محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ منال کی آواز تکلیف کے آثار میں تھی۔ میں چپ چاپ اسے سنتی جا رہی تھی، جیسے کوئی زخمی دل اپنی کہانی سنا رہا ہو۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے سیاہ دن تھا ٹیچر، میری سالگرہ تھی۔ میں نے بڑے اشتیاق سے ریحان علی کو بتایا تو وہ بولا، میں تمہاری سالگرہ منانا چاہتا ہوں، تم میری زندگی کی سب سے خاص لڑکی ہو۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ دن میری زندگی کا بدترین دن بن جائے گا۔ منال نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ ریحان علی نے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیا۔ میں اس کی محبت میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ سوچے سمجھے بغیر وہاں پہنچ گئی۔ اس نے کیک کاٹا، خوشبوؤں سے کمرہ مہکا دیا، اور میری سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی۔ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے منال کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لکیریں اور چہرے پر خوف کی پرچھائیاں ابھر آئیں۔ پھر میں نے چائے پی، اور اس کے بعد کچھ یاد نہیں۔ جب آنکھ کھلی تو میں ایک اجنبی اندھیرے میں تھی۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ ریحان علی میری عزت لوٹ کر جا چکا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں ہی دب گئی۔ میرے وجود پر جیسے کسی نے مٹی ڈال دی تھی۔ فضا میں سناٹا چھا گیا۔
میں نے محسوس کیا جیسے پورا صحن اس کے دکھ کا گواہ بن گیا ہو۔ میں گھر پہنچی تو والدین نے پوچھا، کہاں تھی اتنی دیر تک؟ میں کیا کہتی ٹیچر، کیا بتاتی کہ اپنی عزت گنوا کر آئی ہوں؟ میں نے بہانہ بنایا کہ سہیلی کے گھر گئی تھی اور موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ وہ مان گئے مگر میرا دل نہیں مانا۔ وہ دن میری روح پر ہمیشہ کے لیے داغ بن گیا۔ منال نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں آخری جملہ کہا۔ کچھ دن گزرے تو مجھے احساس ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری زندگی ایک بار نہیں بار بار اجڑ چکی تھی۔ میں سکتے میں بیٹھی رہی، میری زبان گنگ، دل لرز اٹھا۔ یہ کہانی صرف منال کی نہیں تھی، یہ اس معاشرے کی کہانی تھی جو دھوکے باز محبت کو بھی رومانس کہہ کر بخش دیتا ہے۔ میں بہت روئی ٹیچر، اتنا روئی کہ آنسو ختم ہو گئے، لیکن عقل نہیں آئی۔ میں نے ریحان علی سے بات کی تو وہ صاف مکر گیا، الٹا مجھے ہی بد کردار اور گھٹیا کہنے لگا میری نظروں میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے نہ صرف میرا گناہ تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ مجھے دھمکی دے دی، اگر تم نے زبان کھولی تو میں تمہیں ساری دنیا میں رسوا کر دوں گا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ منال کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا مگر وہ بولے جا رہی تھی۔ میں سوچنے لگی، جب میرے والدین کو معلوم ہوگا کہ میں حاملہ ہوں تو وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ ان کی عزت، ان کی دنیا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے جینا چھوڑ دیا تھا۔ ٹیچر بس مرنا چاہتی تھی۔ اس نے لمبی سانس لی، نظریں نیچے کر کے بولی، میں کالج آتی جاتی تھی حارث بھائی کی وین میں۔ وہ محلے کے سب لوگوں کے لیے عزت والے انسان تھے۔ ایک دن میں نے کالج سے چھٹی لی، دل میں صرف ایک فیصلہ تھا کہ اب یہ زندگی ختم کر دوں گی۔ میں دم سادے اس کے لبوں سے نکلتے زہر جیسے الفاظ سن رہی تھی۔ میں نہر کے کنارے جا پہنچی، پانی کی لہریں شور مچا رہی تھیں جیسے وہ مجھے بلا رہی ہوں، آؤ سب ختم کر دو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ وہ حارث بھائی تھے۔ منال کی آواز تھر تھرا گئی، آنسوں کی ایک اور لہر اس کے گالوں پہ بہہ نکلی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا کر رہی ہو منال؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے سب کچھ بتا دیا، ریحان علی، وہ رات، وہ دھوکہ، سب کچھ۔ منال نے روتے ہوئے کہا۔ حارث بھائی نے مجھے تسلی دی، کہنے لگے، زندگی ایک خطا ہے، ختم نہیں ہو جاتی، ہمت کرو، اپنے والدین کو سب کچھ سچ سچ بتا دو، وہ تمہیں سنبھال لیں گے۔ مگر میں ڈری ہوئی تھی، شرمندہ تھی، میں اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس بچے سے جان چھڑوا لوں، میں ابارشن کروا کر سب ختم کر دوں۔ منال کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں سکتے میں بیٹھی تھی، میرے لبوں پر کوئی لفظ نہیں تھا، بس دل میں ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا، کیا واقعی خطا ہمیشہ عورت کے حصے میں ہی آتی ہے؟ منال چند لمحے خاموش رہی، اس کے چہرے پر تھکن، شرمندگی اور دکھ کے سارے رنگ نمایاں تھے۔ پھر دھیرے سے بولی، ٹیچر میں بہت پریشان تھی، کوئی لیڈی ڈاکٹر میری واقف نہیں تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ حارث بھائی نے میرا حوصلہ بڑھایا، جیسے میرے اندر ایک بار پھر جینے کی امید جاگ اٹھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی کسی جاننے والی لیڈی ڈاکٹر سے بات کریں گے تاکہ میں اس عذاب سے نجات پا سکوں۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ منال نے آہستہ سے نظریں جھکائیں اور رندی ہوئی آواز میں کہا، ٹیچر میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ ہم دونوں پر شک کر چکی ہیں۔ حارث بھائی نے مجھے بتایا تھا، میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، کہیں آپ کا گھر خراب نہ ہو جائے، مگر وہ نہیں مانے۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور کہا، کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بہن کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر منال خاموش ہو گئی۔
میں دیر تک چپ بیٹھی رہی، میرے دل پر جیسے بوجھ سا آن بیٹھا۔ میرے اندر کی آواز مجھے جھنجھوڑنے لگی۔ بغیر تحقیق کے تم نے اپنے شوہر پر الزام لگا دیا، وہ شخص جسے نے ایک گمراہ بچی کی زندگی بچائی، اسے تم نے بدگمان سمجھا؟ میرے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ مجھے لگا میرا وجود زمین میں دھنس رہا ہے۔ شام کو جب حارث گھر آیا تو میں نے لرزتی آواز میں کہا، حارث، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے تم پر شک کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ حارث نے مسکرا کر کہا، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، مگر یاد رکھو بغیر تحقیق کسی پر الزام تراشی کرنا ایک سنگین گناہ ہے۔ منال میری چھوٹی بہن جیسی ہے اور میں نے صرف انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی۔ میں نے سر جھکا لیا، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر ان آنسوؤں میں ندامت کے ساتھ ساتھ سکون بھی تھا۔ کچھ دن بعد حارث نے اپنی جاننے والی لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ میں بھی اس وقت ان کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر نے منال کا ابارشن احتیاط سے کرا دیا۔ جب ہم اسپتال سے واپس آئے تو منال کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب ان آنسوؤں میں درد نہیں بلکہ نجات تھی۔ ابارشن کے بعد منال کے چہرے پر عجب سا سکون تھا۔ وہ جسمانی طور پر ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، مگر اصل ہلکا پن اس کے دل میں آیا تھا، گویا وہ کسی بھاری بوجھ سے آزاد ہو گئی ہو۔ ٹیچر، میں نے توبہ کر لی ہے، میں اب کبھی کسی مرد کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ میں نے جان لیا ہے کہ سچی محبت وہ نہیں ہوتی جو ہوس کے دائرے میں گھومتی ہے۔ جیسے ہی منال چلی گئی، میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ میں سوچتی رہی، آخر اس ساری تباہی کا قصہ وار کون ہے؟ کیا وہ لڑکیاں جو اندھی محبت کے نام پر آباش لڑکوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہیں اور اپنی عزت، اپنی پہچان ان کے قدموں میں رکھ دیتی ہیں؟ یا پھر وہ والدین جو اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کی دنیا سے بالکل غافل، نہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، نہ پوچھتے ہیں کہ موبائل فون پر کس سے بات کر رہی ہیں۔ آج کے والدین اپنی زندگی میں مست ہیں اور ان کی بیٹیاں ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی عزتوں سے ہاتھ دھو رہی ہیں۔ میں دیر تک سوچتی رہی، ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں محبت کا نام لے کر ہوس بیچ جاتی ہے اور غفلت کا نام لے کر عزتیں لٹ جاتی ہیں۔